اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، دو عمل یہاں پہ بیان کرنے ہیں۔ پہلا عمل جس کا تعلق ہے 12ویں شب شعبان اور 12ویں شعبان کے دن کا، اس کا اجر، اس کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل جس کا تعلق ہے سورہ یاسین، دعائے عہد، سورہ واقعہ پڑھنے والے مومنین مومنات کے لیے۔ ہم اور آپ اکثر و بیشتر جو مومنین ہیں ان دعاؤں کو، ان صورتوں کو ہر دن پڑھتے ہیں، تو آئیے آپ اس طریقے سے پڑھ کر یہ عمل کریں تو آپ کو کتنا فائدہ پہنچے گا وہ بیان کرنا ہے۔ آپ تمام مومنین سے جو احباب، مومنات، بہنیں، بھائی اس ویڈیو کو سماعت فرما رہے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور فرما دیجئے، لائک کے بٹن کو ضرور آپ دبا دیا کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آگے بڑھتی ہیں، مومنین تک شو ہوتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، تو اجر و ثواب میں ہم اور آپ اس میں شامل ہوں گے۔ تو صاحبان ایمان، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ 90,000 ملائکہ اس کی قبر میں مرنے کے بعد سور پھونکنے والے وقت تک آتے رہیں اس کی زیارت کے لیے، تو اسے چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 12ویں شعبان والے دن کا روزہ رکھے۔ جو بندہ، جو کنیز 12ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھے گا تو فرماتے ہیں کہ زارہ کل یوم فی قبرہ 90,000 ملک، کہ 90,000 ملائکہ سور پھونکنے والے وقت تک یعنی اس کی قبر میں آتے رہیں گے اس کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور ہم اور آپ میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ 40 سال کے اس کے گناہ معاف ہوں اور 40 درجات بلند ہوں اور 40,000 ملائکہ فرشتے اللہ کے حکم سے ہم اور آپ کے لیے استغفار کریں اور ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے، تو 12ویں شب کو یہ نماز آپ ضرور پڑھیں۔ یہ 12 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد سورہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس سورہ کو جن مومنین مومنات کو یاد نہیں ہے وہ سورہ، یہ جو سورہ ہے قرآن کھول کر بھی دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ الحمد کے بعد اس سورہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، اسی طریقے سے 2 کر کے یہ 6 مرتبہ پڑھیں گے تو 12 رکعت نماز ہو جائے گی۔ تو اس کا ثواب یہی ہے کہ اللہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، اور 40 درجات اس کے بلند ہوں گے، اور 40,000 ملائکہ استغفار کریں گے، اور لیلۃ القدر کو پانے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو صاحبان ایمان، عالم ربانی جمال العارفین شیخ محمد تقی بہجت فرماتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عاقبت بخیر ہو، یا نہ چاہتا بھی ہو تو اس کی زبردستی عاقبت بخیر ہوگی، وہ کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ اگر وہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرے، اس کی عاقبت بخیر ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا عہد پڑھے اور اس کا ثواب مولا آقا سید سردار امام صاحب الزمان علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں ہدیہ کرے تو اس کی عاقبت بخیر ہوگی۔ فرماتے تیسرا یہ ہے عمل کہ جو بندہ، جو کنیز سورہ واقعہ پڑھے اور اس سورہ کا اجر و ثواب مولائے کائنات علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرے، تو ایسے شخص کی، ایسی کنیز کی عاقبت بخیر ہوگی، بھلے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اگر نہ چاہتا ہوگا، اگر نہ چاہتی ہوگی تو زبردستی اس کی عاقبت بخیر کی جائے گی۔ بہترین اجر ہے، بہترین طریقہ ہے، بہترین عمل ہے۔ مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ تمام مومنین کو اللہ کے بچھائے ہوئے اس دسترخوان سے، ان کی نعمتوں سے
مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا، ہم نے پڑھا، پروردگار اس لمحے کو عبادت میں شمار فرمائے۔ پروردگار ہمارا سننا اور ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا پڑھنا، یہ ہمارے اور آپ کے والدین کی بخشش کا سبب بنے۔ پروردگار ہماری اور آپ تمام مومن مومنات کی دلی تمناؤں کو، آرزوں کو، حاجتوں کو، خواہشات کو منظور اور مقبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔